बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है, जिसमें 5 सफ़ात जो 2 रुकनी बेंच की जानिब से जो अक्सरियती फ़ैसला है और एक जज की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस दरख्वास्त में आए रोज़ जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और चूँकि वो अब फ़ैसला कुन मरहले तक पहुँच चुकी है, एक बड़ा सवाल उठा था कि क्या ये जो दरख्वास्त अदालत सुन रही है या ये जो बेंच 50 समातें हाफ़ सेंचुरी हो चुकी है, मुकम्मल हाफ़ सेंचुरी जो बेंच कर चुका है और 1.25 साल हो गया है उस बेंच को, इन दरख्वास्तों को लटकाते हुए। अब क्या फुल बेंच बनना चाहिए या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये बेंच समात नहीं कर सकता? चूँकि इमरान खान के वकील का ये मानना था कि ये 1.25 साल से 50 समातें हो चुकी हैं और अब अगर ये बात की जाए कि जी बेंच नया बनना चाहिए, फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, तो ये जुल्म होगा। ये इतना बड़ा जुल्म होगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती कि 3 रुकनी बेंच सुनता रहा और सुनते सुनते 50 समातें हुई और अब ख्याल आ गया कि जब फैसले पर मामला आ गया और जब NRO 2 रिवर्स होने लगा तो अब इनको ख्याल आ गया कि देखें जी ये बहुत जुल्म हो रहा है और हर सूरत फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब का ये कहना था और यही मौक़िफ़ फिर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो अक्सरियती बेंच था जिसने ये फ़ैसला दिया है, उन्होंने इसको बरकरार रखा। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा जो हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनका जो इख्तलाफी नोट है और फिर हम आ जाएंगे अक्सरियती बेंच के फ़ैसले पर जो कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ चूँकि मंसूर अली शाह साहब बतौर जब चीफ़ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो हम बहुत दफ़ा चीफ़ साहब के साथ पेश हुए सामने और हमें बड़ी उम्मीद थी। उस वक्त भी एक ख़ास तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता था इनके झुकाव का शरीफ ख़ानदान की तरफ, जिसको हम नहीं तस्लीम करते और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होती। और उस वक्त सिविल जज के जब एग्ज़ाम हुए तो उस वक्त भी मंसूर अली शाह साहब ने बहुत मुतनाज़ा ये सारा मामला हो गया था, वकला के साथ बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए थे। मंसूर अली शाह साहब से 2 चीज़ों पर मैं मायूस हुआ हूँ। जो मैंने आपको बताया कि लाहौर में जब वो लाहौर के हाई कोर्ट के बतौर चीफ़ जस्टिस थे, उस वक्त जो ज़बान ज़द-ए-आम होते थे अफवाहें, तो जिनको मैं रद्द कर चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो शरीफों के हवाले से। लेकिन मायूसी मुझे 2 मामलात पे हुई है। एक, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला था और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना ये आइन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन PDM नहीं चाहती थी कि 90 दिन में इंतखाबात हों, शरीफ ख़ानदान नहीं चाहता था कि 90 दिन में इंतखाबात हों। उस मामले को जितना इन जजेज़ ने उलझाया 3, 5, 7, 9 के उसमें नंबरिंग में, और जिस तरीके से उस केस को ख़राब किया जिसकी वजह से उस पर अमल दरामद ना हो सका, जहां मैं समझता हूं कि ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के साथ उस वक्त की वफाकी हुकूमत है, वहीं पे हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो भी उतनी ही ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने जो टेक्निकल चीज़ें थीं उन पर ज़ोर लगाया। पूरे 6 सफ़ात के, 30 सफ़ात के, 27 सफ़ात के इख्तलाफी नोट लिखे, लेकिन जो असल मसला था कि आइन में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी है, उसको इन्होंने दबा दिया। एक तब मायूसी हुई थी कि 90 दिन में इंतखाबात ना इमरान खान की ख्वाहिश थी ना किसी और की ख्वाहिश थी, बल्कि वो रिक्वायरमेंट थी का आइन की, और जजेस पाबंद थे आइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मुकम्मल करने में, लेकिन वहाँ मायूसी हुई। दूसरी मायूसी इस नैब तरमीम में जब बार बार ये कहा जाता है जी कि भले पार्लियामेंट, अब जिस पार्लियामेंट का पता है कि जिसमें 50% तो नुमाइंदगान थे ही नहीं, अगर इमरान खान ने रिज़ाइन दिया था, आइन उनको इजाज़त देता है रिज़ाइन देने का, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, तो दूसरी तरफ उनका रिज़ाइन मंजूर कर लिया जाता, नई पार्लियामेंट आ जाती। जब पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं थी, नामुकम्मल पार्लियामेंट थी, और जब पता है कि उस पार्लियामेंट में बैठे लोग या ख़ुद नैब के लोग थे, मुलज़िम थे, या उनके फैमिली में या उनके लीडर्स नैब के मुलज़िम थे, जब वो नैब के कानून में तरमीम करते हैं तो क्या उस बदनीयती के उनसर को किसी भी सूरत में उसको पस पुश्त डाला जा सकता है? हरगिज़ नहीं डाला जा सकता। लेकिन उसके बावजूद मंसूर अली शाह साहब का पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि ये जो तरमीम हुई हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने गुनाह किया है जो पार्लियामेंट को छोड़ा है और जिसकी आइन इजाज़त देता है
اس پر بار بار سوالات کیے گئے۔ ادھر آئین اجازت دیتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے، اس پر اعتراض تھا، 90 دن کے اندر انتخابات سے انکار پر اعتراض نہیں تھا۔ یہاں جو ہاف پارلیمنٹ میں بدنیتی کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے جہاں آ جائے آپ کے مفادات کا ٹکراؤ آ جائے، یہی ججز جب بات کرتے ہیں کہ اداروں نے جو سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز، تو یہ اداروں کا اور مفادات کا ٹکراؤ ہے، تو کیا نیب ترمیم مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا؟ تو وہاں کیوں خاموشی ہو جاتی ہے، وہاں پہ کیوں ریلیف دیا جاتا ہے؟ چونکہ پی ڈی ایم اور شریف خاندان یہ چاہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بطور قانون کا طالب علم اس پہ مجھے سخت مایوسی ہوئی اور سخت جو ہے وہ اختلاف ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے نیب ترمیم کے خلاف کیس میں اختلافی نوٹ لکھا اور ساتھ اس اختلافی نوٹ کو اپرووڈ فار رپورٹنگ بھی کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ درست ہونے کی صورت میں موجودہ کیس کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ وہ جون جولائی 2023 میں آیا اور یہ نیب کا کیس ان کے پاس جولائی 2022 کا پینڈنگ پڑا ہے، تو اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کیسے ہوگا؟ میں یہ حیران ہوتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت نیب ترمیم کے خلاف کیس میں 29 اگست کی سماعت کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹ شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ میں نے نیب ترمیم کے خلاف کیس سننے کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلے تک کارروائی روکنے کی استدعا کی تاکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب آ جائیں، جس پر میرے دونوں ساتھی ججز نے میری رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ میں اپنے دونوں ججز سے اختلاف کرتے ہوئے یہ نوٹ تحریر کر رہا ہوں۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت مقدمات سننے کے لیے 3 رکنی کمیٹی اور 5 رکنی بینچ تشکیل دینے کا ذکر ہے۔ بادی نظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق نیب کیس کے تمام زیر التوا مقدمات پر بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو درست قانون قرار دیا گیا تو اس کا اطلاق عدالتی فیصلے کی بجائے قانون کی منظوری سے ہوگا اور درست قرار دینے کی صورت میں موجودہ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ میری رائے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ 3 رکنی کی بینچ کی بجائے 8 رکنی بینچ نے کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ کہنا کہ قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا، یہ طے کرنا بھی 8 رکنی بینچ کا کام ہے۔ میری نظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو معطل کرنے کی جو وجوہات تھیں، یہ فیصلہ بھی 8 رکنی بینچ نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ 3 رکنی بینچ کسی دوسرے عدالتی بینچ کے فیصلے کا دفاع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا نہیں، یہ فیصلہ بھی 8 رکنی بینچ نے ہی کرنا ہے۔ اگر ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے فیصلے کا انتظار کریں تو اس کیس پر لٹکتی ہوئی تلوار ہٹ جائے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو 13 اپریل کو معطل کیا گیا۔ 4 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا۔ براہ راست عدلیہ کے امور سے متعلق قانون پر غیر ضروری تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے۔ نیب ترمیم کے خلاف تقریباً 50 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا پہلے ہی فیصلہ کر دیا جاتا تو عدالت آسانی کے ساتھ قانون کے مطابق اپنے امور کو جاری رکھتی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر حکم امتناع جاری کرنے کی بجائے جلد فیصلہ کر لیا جاتا تو غیر یقینی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ میں فوجی عدالتوں کے خلاف کیس میں بھی اسی نوعیت کی رائے دے چکا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں اپنی رائے کو پھر دہراتا ہوں کہ نیب ترمیم کیس کے فیصلے سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کیا جائے یا فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ یہ منصور علی شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا۔ ان کا زور اس بات پہ ہرگز نہیں ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کن حالات میں بنایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ہاتھ پاؤں باندھنے تھے، اپنی مرضی کے بینچ بنوانے تھے اور ان بینچوں پر وہ وقتاً فوقتاً اعتراض کرتے رہے۔ اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اگر منصور علی شاہ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بالکل قانون کی اور آئین کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، جہاں صرف 10 12 14 ممبران موجود تھے، تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک کا کیا نظام ہوگا۔ بہرحال جو عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا اکثریتی فیصلہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ be that as it may we are not inclined to comment the voice of the procedure act which is a matter for the 8 member bench کہ جو 8 member bench کا فیصلہ ہے ریٹ پٹیشن نمبر 6/2023 میں، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو معطل کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ has been suspended by the orders of 13/4/23 اور 2/5/2023 پاس بائی دی 8 member bench کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون معطل ہو چکا ہے اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے بار بار؟ جب معطل ہو جائے تو وہ اس پر عمل درآمد رک جاتا ہے۔
The federal government thereafter in the hearing has neither requested for the recall of these order کہ وفاقی حکومت نے بعد کی سماعتوں میں کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنا جو معطل کرنے والا فیصلہ اس کو ریکال کر لیں یا اس کو موڈیفائی کریں. ایک بار بھی وفاقی حکومت نے ایسا نہیں کہا. So long as these interim orders are in the field, we are of the considered view that کہ جب تک وہ انٹرم جو آرڈر ہے وہ ان فیلڈ ہے تو ہمارا یہ مشترکہ ویو ہے کہ اس کا امپیکٹ موجودہ کیس پر یا موجودہ بینچ پر نہیں پڑے گا. دی ٹائٹلڈ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہیز آلریڈی انڈرگون نیئرلی 50 ہیئرنگس کہ یہ جو پٹیشن ہے عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف درخواست، یہ 50 سماعتیں ہو چکی ہیں. اٹس پروسیڈنگز ہیو ریچ دی فائنل اسٹیج اینڈ آر نیئر کنکلوژن کہ یہ فائنل اسٹیج پر اور کنکلوڈ ہونے کے قریب ہیں. The said petition should thereof continue to be heard and decided by the present bench. اور یہ جو بینچ ہے یہی سنتا آ رہا ہے اور اسی کو ہی سننا چاہیے. Any change in the composition of the bench is neither necessary as a matter of law or of propriety nor it is advisable at this end stage of the case کہ نہ تو کوئی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اب نیا بینچ بنا دیں اور نہ ہی اس کیس کے لیے وہ بہتر ہوگا چونکہ ایک بینچ جو 50 سماعتوں میں 1.25 سال میں دلائل سن چکا ہے تو جب نیا بینچ آئے گا تو وہ تو پھر زیرو سے شروع ہو جائے گا. تو یہ اس کیس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور قانون کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ نیا بینچ بنایا جائے یا فل بینچ بنایا جائے. Indeed, concluding the case would serve the public interest as much time of the court and public money have been expended in hearing the instant petition کہ اس کیس کو جلد از جلد نمٹانا اب نہ صرف یہ عوامی مفاد کے لیے ہے بلکہ جو عوام کا پیسہ لگا ہے 50 سماعتوں پر وہ بھی بچ جائے گا اور اس پٹیشن کو جلد از جلد نمٹانا ہوگا. In the above circumstance, both learned counsel proceeded with the case. The submission by Makhdoom Ali Khan are still ongoing, adjourned to 30/8/2023 at 11:45 AM. اس پر چیف جسٹس اور جج کے سائن ہیں اور پھر ساتھ جو تیسرے جج ہیں منصور علی شاہ صاحب I have attached my separate note. انہوں نے کہا کہ میں نے سیپریٹ نوٹ اس کے اوپر تحریر کیا ہے. اب یہ جو کیس ہے یہ سماعت کے لیے مقرر ہے جو کل جو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں یہ مکمل ہو جائے گا. منگل والے دن اس پر سماعت مکمل ہو کے عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی اور 29 اگست کا جو فیصلہ تھا جو فل کورٹ بینچ کا تھا اس کو 2/1 سے اکثریتی فیصلے سے جو عمران خان کی استدعا تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے کہ فل کورٹ بینچ نہیں بننا چاہیے. یہی بینچ اس کیس کو ختم کرے اور اس کو کنکلیوڈ کرے جبکہ وفاقی حکومت کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے 2/1 سے اور فیصلہ 2/1 سے آیا ہے. اور اب یہ جو بینچ ہے اس میں سماعت مکمل ہو چکی ہے. نیب ترمیم کیس میں وفاقی حکومت کے وکیل کی بھی بحث مکمل ہو چکی ہے, خواجہ حارث صاحب کی بھی بحث مکمل ہو چکی ہے. اب صرف اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس میں چند ایک چیزیں ایڈ کرنی ہیں. باقی فریقین کو کہا گیا کہ وہ اپنے تحریری دلائل جمع کروا دیں اور عدالت اسی ہفتے میں نیب ترمیم پر فیصلہ دے دے گی. 2/1 سے فیصلہ آئے گا. منصور علی شاہ صاحب ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیں گے. 2 رکنی بینچ ان درخواستوں کو جزوی منظور کرے گا. اس میں تمام ترمیم نہیں ختم کی جائیں گی, چند ایک ترمیم ختم کی جائیں گی. جیسے ریمانڈ کی ہے وہ نہیں ختم ہوگی, ضمانت کی نہیں ختم ہوگی, دوران گرفتاری جو دوران انویسٹیگیشن جو گرفتاری سے روکا گیا وہ بھی ختم نہیں ہوگی. یہ چند ایک چیزیں ختم نہیں ہوں گی. باقی جو آمدن سے زائد اثاثوں کا 50 کروڑ کا 100 سے زائد لوگوں کا جو ایفیکٹیز ہیں وہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی نیب ترمیم سے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.